کہتے ہیں کہ مصور پکاسو سے ایک مرتبہ کسی نے کہا کہ آپ کی تصویر سمجھ میں نہیں آتی۔ اس پر پکاسو نے جواب دیا کہ کوئی مضائقہ نہیں، چینی زبان بھی ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آتی، لیکن 50 کروڑ لوگ اسے بولتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک انگریز نے خواجہ حسن نظامی سے کہا کہ سارے انگریزوں کا رنگ ایک سا ہوتا ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں سارے ہندوستانیوں کا رنگ ایک سا نہیں ہوتا۔ خواجہ حسن صاحب نے جواب دیا کہ گھوڑوں کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، لیکن سارے گدھوں کا رنگ ایک سا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ حفیظ جلندری صاحب شیخ سر عبدالقادر کی صدارت میں انجمن حمایت اسلام کے لیے چندہ جمع کرنے کی غرض سے نظم سنا رہے تھے۔ جلسے کے اختتام پر منتظم صاحب نے بتایا کہ آج جلسے میں 350 روپیہ چندہ جمع ہوا ہے۔ تو حفیظ صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا کہ یہ سب ہماری نظم کا کمال ہے۔ منتظم نے متانا سے بتایا لیکن حضور 200 روپیہ ایک ایسے شخص نے دیے ہیں جو بہرا تھا۔ کہتے ہیں کہ عباسی خلیفہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک باغی کو ہتھ کڑوں میں پیش کیا گیا اور بڑا خطرناک شخص تھا۔ ہارون صاحب نے فیصلہ کیا تھا کہ اسے قتل کرا دے۔ قتل کا حکم صادر کرنے سے پہلے ہارون رشید صاحب نے غضبناک آواز میں اس سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ تو اس نے کہا کہ میرے ساتھ وہی سلوک کیا جائے نا جو خدا آپ کے ساتھ قیامت کے دن کرے گا جب آپ اس کے سامنے جائیں گے۔ ہارون رشید صاحب کا غصہ فوراً کافور ہو گیا۔ اس نے سر جھکا لیا۔ چند لمحوں کے بعد دربار نے اس کی تکی ہوئی آواز سنی، یہ کہہ رہا تھا کہ اسے آزاد کر دیا جائے۔ تو سپاہیوں نے ہتھکڑیاں کھول دی، باغی وہاں سے نکال کے چلا گیا۔ تو پھر درباری میں سے کسی نے اس کو مخاطب کر کے کہا کہ امیر المومنین، آپ نے باغی کا ایک ہی جملہ سن کے اسے آزاد کر دیا، یہ بھی سوچا کہ اس کی گرفتاری میں آپ کے سپاہیوں کو کتنی زحمت ہوئی تھی اور اس کی رہائی سے شرپسندوں کو اور قوت مل سکتی ہے۔ ہارون رشید صاحب نے بھی ساختہ حکم دیا کہ باغی کو دوبارہ گرفتار کر لیا جائے۔ جب دوبارہ گرفتار کر کے اس کے سامنے لایا گیا تو اس نے آتے ہی ہارون رشید صاحب سے کہا کہ حضور میرے متعلق دوسروں کی رائے پر کان نہ دھرے۔ اگر اللہ رب العزت آپ کے متعلق دوسروں کی رائے سنتا نا تو آج آپ ایک لمحے کے لیے بھی خلیفہ نہ رہ سکتے۔ تو ہارون رشید صاحب نے اسے فوراً دوبارہ آزاد کر دیا۔ کہتے ہیں کہ تومس ایڈیسن ایک بار چند دوستوں میں پھنس گئے تھے، ملاقاتی آئے تھے اور ادھر تھامسن صاحب کو کیا تھی، ذرا جلدی تھی، اپنی تجربہ گاہ جو تھی نا اس کی وہاں جا رہے تھے۔ مسلسل جانے کی کوشش میں تھا کہ کسی نے پوچھا کہ مسٹر ایڈیسن آج کل آپ کس موضوع پر کام کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ اپنے باہر جانے پر۔ کہتے ہیں کہ لاہور ٹیلی ویژن کے فنکاروں کی ایک تقریب میں مزاحیہ شاعر جو ہے نا سید ضمیر جعفری صاحب، اس کا فنکاروں سے تعارف کرایا جا رہا تھا۔ تو میزبان نے ایک شخص کا تعارف کراتے ہوئے کہا کہ یہ ہے مشہور فنکار ثروت عتیق کے شوہر جناب عتیق الرحمن۔ تو جعفر صاحب فوراً بولی یوں کہیے نا کہ اتنی بڑی محفل میں یہ واحد صاحب ثروت ہے۔ کہتے ہیں اناتول فرانسیسی مشہور ادیب نے اپنے ایک دوست کو کہا جو اس سے مستعار کتاب مانگنے آیا تھا، یہ نصیحت کی کہ اپنی کتاب کسی کو نہ دو، اگر دو تو واپسی کی امید نہ رکھو، دینے والا بیوقوف اور لے کر کتاب واپس کرنے والا اس سے زیادہ بیوقوف ہوتا ہے۔
میرے کتب خانے میں جتنی کتابیں ہیں نا وہ سب میرے دوست لے کر گئے، اب ایک ہی نہیں رہی میرے پاس۔ اب تمہیں کتب خانے میں جتنی کتابیں نظر آ رہی نا یہ میری اپنی نہیں ہے، سب میرے دوستوں کی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی تھا دیہاتی، اس کا نام موسیٰ تھا۔ ایک مرتبہ صبح کی نماز میں امام کے ساتھ شریک ہو گئے اور اس نے سونے کی ایک بھری ہوئی تیلی بھی اٹھائی تھی۔ تو جب یہ نماز میں شریک ہو گیا نا، نماز میں امام صاحب اتفاقاً جو ہے نا سورہ فاتحہ کے بعد یہ آیتیں پڑھ رہے تھے، جس میں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا کہ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ قال هِيَ عَصَايَ، یہ میرا کیا ہے؟ میری عصا ہے، اتوکل علیہا کہ میں اس پر تکیہ لگاتا ہوں، احش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، کہ اس میں میرے لیے بہت سارے فوائد ہیں۔ تو جب امام نے یہ آیت اتفاقاً پڑھی تھی نا کہ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، تو عربی نے فوراً کہا نماز سے بھاگتی ہے کہ واللہ انت ساحر، تم جادوگر ہے۔ تو اس نے تیلی محراب میں ڈال کے باغ کڑا ہوا، اس ڈر سے کہ چوری کے الزام میں گرفتار نہ کر لیا جائے۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے حجاج ابن یوسف سے سر راہ کوئی چیز مانگی، حجاج صاحب نے اس کو کچھ نہیں دیا۔ پھر وہ شخص اسی جگہ سے دوسری جگہ کھڑا ہو گیا اور دوبارہ سوال کیا، حجاج نے کچھ نہیں دیا۔ حجاج نے کہا کہ بے وقوف، اس وقت پلا مقام پر تو مجھ سے کچھ مانگنے آیا تھا، میں نے کچھ تجھے نہیں دیا، پھر کیوں تو نے مجھ سے سوال کیا؟ تو اس شخص نے کہا کہ بعض مقام میں امن و برکت ہوتی ہے، بعض میں نحوست۔ جس جگہ پر میں نے پہلے مانگا تو کچھ نہیں ملا، تو میں اس طرف اس لیے آیا ہوں نا کہ شاید یہاں برکت ہو۔ تو حجاج اس سے ہنسا اور اس کو کئی چیزیں دے دی۔ کہتے ہیں کہ خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں ایک آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو لوگ اسے پکڑ کے خلیفہ ہارون رشید رحمہ اللہ کے پاس لے گئے۔ ہارون رشید صاحب کو اندازے سے معلوم ہو گیا کہ اس آدمی کو بھوک اور پیاس وغیرہ لگی ہے نا، اسی حالت نے اسے بے چین کر دیا ہے۔ تو خلیفہ نے ملازم سے کہا کہ اسے باورچی خانہ میں لے جاؤ، جو غذا اس کو پسند آئے نا اسے کھلا دو۔ چند روز کے بعد خلیفہ نے اس کو بلایا اور پوچھا کہ اب بھی کوئی وحی نازل ہو رہی؟ اس شخص نے کہا کہ ایک ہی یہی ہے کہ جہاں تک ممکن ہو نا خلیفہ کے باورچی خانے سے باہر نہیں جاؤ۔ اس بات پر خلیفہ ہنسا اور اس کا وظیفہ مقرر کیا۔